بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق والحبيب الذي بلغ شفاعته لكل حول منه مقتحم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أمانا أتنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة وقال كأن علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذی القدر صحابی ہے ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتانا ہمارے گھر پر تشریف لائے تو ہم نے جو ہے بکری ذبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلداری کے لیے خوشی کے طور پر فرمایا کہ وضاحی ان لوگوں کو یہ علم ہے کہ ہمیں گوشت مرغوب ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور بھی ایک قصہ ہے جس کو مختصر کر دیا گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت پکایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے طور پر تاکہ جن کے یہاں گئے ہیں ان کا دل خوش ہو۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ہماری کوئی دعوت کرے یا ہم کسی کے گھر جائے اور وہ ہمارے لیے کھانا پکاتا ہے تو اگر آپ ایک دو باتیں ایسی کہہ دیں کہ اس گھر والوں کا دل خوش ہو جائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کہہ دے کہ اور اچھا لگا ماشاء اللہ، یہ اس طریقے سے کھانے میں عیب تو نکالنا چاہیے صحیح، لیکن کبھی کبھی جہاں گئے ہیں گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بات تو نہ کہے، جو سچی بات ہو کہے۔ بار مہمانی کا کھنا اچھا ہی کھانا ہوگا۔ یہ پاک ہے مختصر، لیکن یہ اور بھی لمبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام ترمذی کہ اس حدیث میں اور بھی بات ہے جس کو مختصر کر دیا گیا، جو اور جگہ پر آتے ہیں۔ وہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اس میں یہ ہے کہ غزوہ خندق جو ہوا تو اس کے قصے میں مذکور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ کا بھی ذکر ہے۔ معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والا، یعنی اس سے لوگ جو اس کو نہیں کر سکتے، اس کا نام معجزہ ہے۔ یہ انبیاء کرام کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور اولیاء سے کچھ اگر بات ایسا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تو اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ قصہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ خندق کے اندر بھوک کا اثر محسوس کیا۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ پتھر باندھے، تو آپ صاحب نے اپنا دامن مار کر کے 2 پتھر باندھے، میں نے چھوڑے۔ بہت محنت کی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بھوک کا اثر محسوس کیا کہ آپ کو کافی بھوک ہے، اور باقی بات بھی یہی تھی۔ تو غزوہ خندق جہاں ہو رہا تھا وہاں سے ان کا گھر بہت قریب تھا، نہیں ہے، ابھی بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کیسے دیکھا ہے کہ جو لے جاتے ہیں پرانے ڈرائیور، تو انہوں نے جو گاڑی کھڑی کی اور کہا یہ آپ کو نظر آتا ہے، ابھی تو ان کی نسل چلتی رہتی ہے، کہا یہ وہ گھر ہے جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے رہتے ہیں، اور غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دعوت کی۔ اس وقت کچا ہوگا، آج پکا ہے وہ مدینہ منورہ میں۔ تو وہاں سے قریب ہے جہاں سے غزوہ خندق ہو رہا تھا۔ گھر جا کے جلدی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو بھی ہے، میرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو بہت یہ ہوا ہے کہ کچھ آپ کھائے۔ تو گھر میں سے بتایا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، بکری سے نہیں ہے لیکن بکری کا بچہ ہے جو چھوٹا ہے، اور تھوڑے سے جو بھی ہے۔ یہ قصہ اور جگہ پر آتا ہے، یعنی یہاں تو شارٹ بیان کیا ہے لیکن اور تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تھیلی میں تھوڑے سے جو تھے، تو
بکری کے بچوں کو ذبح کر لیا، 4-5 لیٹر گوشت اندازن ہوگا، اور یہ کام شوہر نے کیا. اور بیوی نے کیا کیا کہ آٹا گونڈا، جو کو پہلے پیسا، ایسا نہیں کہ گھنٹی میں جا کر پیس لاوے یا کہیں سے پاکٹ اٹھا لاوے ہے نا روٹی کا، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہوا، خود ہی جو کو پیچھے جو آتا ہے گیہوں کی مانی ہی آتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور جو ہے گوشت تیار ہو گیا تو اس کو برتن میں دیگچی میں پکنے کے لیے رکھ کر میں نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا موجود ہے. سیدھی بات کر دی، 2-3 نظر ہے تو 4-5 آدمی کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا کھانا موجود ہے، اور آپ اور چند رفقا، چند ساتھی جو ہے وہ کھانے کے لیے تشریف لائے، آپ کے ساتھ تشریف چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تمام خندق والوں کو، جو تقریباً 1000 تھے یا اوپر، 1000 آدمی سے تقریباً، اعلان فرمایا کہ جابر کی یہاں دعوت ہے، سب چلے. شاید گھبرا گئی، 4 آدمی ہے، 1000 آدمی ہے، سب چلے. پھر اسی کی دعوت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آگے آگے گئے گھر پر، اور بیوی کہہ دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. میں نے تو کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، چند اور ساتھی آپ لے لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان کر دیا تو صحابیہ عورتیں جو ہے وہ کتنی ایمان کی پکی تھی. انہوں نے ایک سوال کیا کہ تم نے کہا یہ تو برابر ہے، کہا ہاں. بس کہا حضور نے دعوت دی ہے تو حضور اس کے ذمہ دار ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں. وہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی عام آدمی تھوڑا ہے کہ ایسا ہی کہہ دے. وہ تمام انبیاء کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، جو لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. قرآن پاک میں کہا سورہ النجم میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ آپ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں. اور مصنوعی میں مولانا روم نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، گفتے اللہ بود گرچہ حقوق عبداللہ بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا، اگرچہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے گلے سے نکلتا ہے. یعنی تو بیوی نے کہہ دیا فکر مت کرو، تم نے کہہ دیا، بس ختم ہو گئی بات. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہے، جتنوں کو بھی آپ جا کے مت کہو کہ دوسری مرتبہ بھولو مت، اور صحابہ بولتے بھی نہیں تھے. پھر جب جانے کی تیاری کا وقت آیا تو یہ واپس پہنچے تو اتنے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہہ دیا کہ تم گھر جا کر جلدی سے خبر دے دو کہ جو گوشت تم نے رکھا ہے چولہے کے اوپر، چولہے کہیں گے نا، اسٹوپ سے تھا نہیں، اسٹوپ سے اس کا نام ہے، اس کا نام تو چولہا، لکڑیاں جلدی، کوئلے جلدی، اس کا نام چولہا ہے. کھانا بڑا مزیدار ہوتا ہے، ہم لوگوں نے تو خوب کھایا ہے، پتہ نہیں تم لوگوں نے کھایا کہ ہم نے پوری طالبی کے زمانے میں یہ چولہے کا کھانا کھایا ہے، بڑے بڑے لکڑے چلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جب تک نہ آؤں تب تک یہ برتن کوئی چولہے کے اوپر سے اتارے نہیں، اوپر ہی رہنے دیں، ڈھانک دے اس کو. اور تمہارے پاس جو آٹا ہے اس کو گوندھ کر رکھنا، لیکن روٹی نہیں پکانا، روٹی پکانی میرے آنے کے بعد پکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دیگچی پر دم کیا، کچھ پڑھ کر جو بھی دیگچی میں دم کے لیے، جس سے بہت برکت ہوئی. یہ دم کرنے کا معاملہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ کر سکتے ہیں، جی ہاں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ چیزیں بزرگوں کو بھی ملی. حاجی میلاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جلسے کے اندر بہت سارے لوگ ہو گئے، دارالعلوم میں بہت سارے لوگ، تو کھانا کھاتے کھاتے اب ختم ہونے آیا اور لوگوں کو پیچھے جمع غفیر. تو حاجی صاحب نے فرمایا یہ میرا رومال لے جاؤ اور اس کو دیگ پر ڈھک دو اور پھر اندر سے کھانا نکالو، دکھنا مت. تو ویسے ہی کھانا نکلتا چلا گیا. تو یہ کسی برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو، جو کرامات اولیاء کو ملی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں. یہ اتنا یاد رکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چلتا نہیں ہمارا. خلاف پیغمبر کا سیر گلی
کہ ہرگز میں منزل نہ خواہد رسید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چلے گا کبھی منزل پر نہیں پہنچا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، ارے ہم نے کیا ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب ملا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار عطا فرمایا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سارے خندق والے تقریباً 1000، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے 1000 کم و بیش کے تھوڑے کم ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹے کی جو روٹی بنانے کا ہوتا ہے وہ بناتے جا رہے، روٹی پکانے کے لیے چولہے پر بچھا دیا اور کہا ایسا ایسا کر کے اس میں، اور وہ آٹا بھی دکا ہوا تھا اس میں نکال پکاؤ پکاؤ پکاؤ، پھٹافٹ روٹی پکتی جا رہی ہے. اور کہا بیٹھ کھانا شروع کر دو. کھانے بیٹھ گئے، جیسی جیسی پکتی جاتی ہے ویسے ویسے برکت. مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا مدینہ اللہ مرقدہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. بزرگوں کا دیکھنا میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ جن بزرگوں کو دیکھا ہے ان کی برکات بہت محسوس ہوتی ہے، ان کی برکات، اور ایک لذت آتی ہے. جیسے پرانے زمانے میں آپ نے کچھ کھایا ہو بہترین کوئی چیز، جب زمانہ گزر جاتا ہے پھر وہ چیزیں ملتی نہیں ہے تو منہ میں پانی آتا ہے کہ کھائے. تو ابھی بھی جو آنکھ میں پانی آتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ میں پانی. ان بزرگوں کو دیکھا. اور حضرت شیخ الاسلام کو دیکھا تو بہت ہی سمجھداری کی، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ بچہ تھا، عربی کے درجات میں تھا، چاروں منجم مشکات میں. اس وقت سے مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بیان بھی سنا ان کا، بیان بھی سنا ان کا. تو یہ جو ہے جب ان کے یہاں بہت مہمان ہوتے تھے، خانقاہ تھی تو لوگ بہت آتے تھے کھاتے تھے، اور دال روٹی ہوتی تھی یا گوشت روٹی ہوتی تھی. بہت سی مرتبہ ادھار بھی لی، وہ جہاں سے لاتے تو جانتا تھا، اس کا میں لکھ لوں گا، ہر روز آتا تھا. جب روٹی پک کر آ جاتی تھی، ترکاری گھر بن جاتی تھی، تو اس روٹی کو سب اپنے پاس لے لیتے تھے اور اس کو جو ہے ٹکڑے بنا بنا کر ایسے ڈالتے تھے لوگ. الحمدللہ کبھی کھانے تک جب تک روٹی ختم نہیں ہوئی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے اور روٹیاں پکتی رہی. اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی قسم کھا کر کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ خدا کی قسم 1000 آدمی کھا کر چلے گئے اور دیگچی میں جتنی ترکاری تھی اتنی ہی باقی تھی. تو باقی تھی تو کھایا کہاں سے؟ اوپر سے کھلائے حق تعالیٰ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور دیگچی جو دیگچی جانتے ہو نا، زبیلا جس میں گوشت پکڑا تھا، وہ اسی طریقے سے اتنا ہی، کچھ ختم نہیں ہوا، کنارہ ذرا بھی نہیں ہوا. اور آٹے سے روٹیاں پکتی رہی برابر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. آج بھی پہلے بھی جو کھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں کھا رہے ہیں. دین بھی جو مل رہا ہے دامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو نہیں کبھی بھی کسی صورت میں. اس وقت لوگ جو خائف ہو رہے ہیں، کچھ نہیں خائف ہو رہے، خوف کر رہے ہیں. لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ ایک چیز ہے، حب الہی، اللہ کی محبت. انشاءاللہ اگر موقع ہوگا تو صبح میں عرض کریں گے، جمعہ ہے. اور حب رسول، یہ دونوں چیزوں کے لیے کچھ کوشش کرے تو زیادہ ہو جاتی ہے. اور زیادہ ہو جانے کے بعد یہ اس کے بعد پھر کسی چیز کا خوف بھی اگر آتا ہے تو بہت کم ہو جاتا ہے، رہتے رہتے بہت کم ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ امید کرنا کہ مرد دم تک بہت ہی ختم چلا جاتا ہے. دامن رسول پکڑو گے تو کس طریقے سے حب رسول. اور حب رسول میں یہ داخل ہے کہ جتنی ہو سکے اتنی سنتوں کو ادا کرے، صبح سے شام تک، شام سے صبح، جتنی ہو سکے اتنی تو کرو. بہت ساری سنتیں، جیسے بار بار میں کہتا ہوں آپ کو، سونے کی اٹھنے کی، وضو کی سنتیں، نماز کی سنتیں، جتنی ہو سکے اتنی سنتیں ادا کرو. یہ اس سے حب رسول. اور اس کے ساتھ ملاؤ درود شریف کو. درود شریف کا شربت جب ڈالو گے اس کے اوپر تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا شربت. درود شریف پڑھنا آسان ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو ہے نا. اور معین مقدار میں بھی اگر پڑھتے رہو کسی وقت تو بہت اچھا ہے. اور چلتے اٹھتے بیٹھتے سے پڑھنا ہی چاہیے. اور معین وقت میں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ کچھ تعداد اگر مقرر کر لی ہو تو معاملہ ذرا قابو میں رہے گا کہ بھائی اتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو پورا کرے گا. اور نہیں کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے کہ 5 مرتبہ پڑھا پھر بھول گیا، ایسا نہیں. تو یہ سنتوں کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا شربت،
یہ डालोगे इंशाल्लाह तो ऐसा मीठा शरबत बन जाएगा कि यहाँ भी पीने को मिलेगा और जो है हौज़े कौसर पे और ये खौफ जो है बहुत कम हो जाएगा। ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एक औरत ने खत लिखा, उनकी मरीज़ा थी, इस्लाह कर दीजिए औरतें भी, खत मौजूद है किताबों में। ताउन शुरू हो गया था, क्या हो गया? अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अत्ताउनि वत्ताउन, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई ख्वाब में ये दुआ। ताउन माने ऐसी ही बीमारी जैसे ये एक से दूसरे कहीं कहीं आदमी मर जाते हैं, तो एक बुजुर्ग ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखा तो ये दुरूद बताया, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका, ये दुरूद ही है, इन्ना नऊज़ु बिका मिन अत्ताउनि वत्ताउन, फिर आगे चल के दुरूद आता है, ये बताया। तो उस औरत ने खत में लिखा हज़रत थानी पर कि ये इतना डाउन चल रहा है और लोग इतने मर रहे हैं, लोग खौफ, लेकिन मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है कि मुझे उसकी कुछ फिक्र ही नहीं हो रही, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी इस्लाह कीजिए, मुझे कुछ फिक्र ही नहीं कि मरना है ये वो, बस मैं अपने जैसे हमेशा की तरह रोज़ाना अपने मामूल अदा करती हूँ इसी कैसे करती हूँ। आगे थानवी रहमतुल्लाह फरमाया कि तुम बड़ी खुश नसीब हो, ये तुम्हारे कोई इधर हलचल नहीं, खौफ नहीं, ये तुम्हारे मामूलात पहले से तुम्हें बहुत इत्मीनान है, तुम बहुत मुतमईन हो। तो वो लिखती है कि मुतमईन होने पर ही मुझे खतरा खौफ आ रहा है। कहा नहीं, बिल्कुल खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला जल्ले शाह उन्होंने कबूल कर लिया। आया समझ भाई, बातें समझ में आ रही है? इंग्लिश में तो नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी और चिकने में आए समझ में इस तरीके। तो हुब्ब रसूल उसकी ऐसा करने का तरीका सुन्नतों की अदायगी और दुरूद पाक का शरबत, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ले देखिए कैसा मामला करता है। ये खौफ भी आधा हो जाएगा, आधा पौना हो जाएगा, और फिर आगे जो तदबीरें करना है वो करते रहो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तदबीरें जो करना हो करते रहो, डॉक्टर साहिबान जो आपको कह रहे हैं जो दवाएं करना हो करते रहो। अब ताला जल्ले शान सब